انکار نہیں کرتا، محبت ہے، مگر محبت میں اگر ادب شامل ہو جائے نا تو فیض اور زیادہ ملتا ہے۔ تو اس کا ادب جو ہمارے علماء نے بتایا وہ یہ ہے کہ یہ سوچے کہ اگر یہ اس وقت دنیا میں حیات موجود ہوتے تو میں ان کے کتنا قریب جاتا۔ ایک سوچنے کی بات ہے، جیسے حضرت ابھی یہاں بیٹھے ہوتے تو کیا میں ان کے اوپر جا کے گر جاتا؟ تو قبر پہ کیوں گروں؟ ان کا وہی رسپیکٹ ہوگا جو ان کی دنیاوی زندگی میں تھا، ان کے جانے کے بعد وہی رسپیکٹ ہوگا جو ان کی دنیاوی زندگی میں تھا۔ تو دنیاوی زندگی میں تو ایسے دور بیٹھیں گے حضرت، اور جب دنیا سے قبر میں چلے گئے تو ان کے اوپر جا کے گریں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا مدارت پر تو آپ دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس میں اصلاح ہونا بہت ضروری ہے ہماری طرف سے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کی تنقیدوں کا شکار ہوتے ہیں، لوگ ہم پر تنقیدیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھو یہ غلط کام کرتے ہیں، اور پھر اس سے لوگ متنفر ہو کے وہابی بن جاتے ہیں۔ یہ ہو جاتا ہے ہماری حرکتوں کو دیکھ کر۔ تو اگر ہم اپنی خود کی اصلاح کر لیں، اس کا برا مت مانی میری بات کا، میں بہت اولیاء کرام کا چاہنے والا ہوں، لیکن اس طرح چاہنے والا ہوں جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ میری اپنی کچھ فکر نہیں ہے، یہ فکر اللہ اس کے رسول کی عطا کی ہوئی اور علماء اہل سنت نے جو ہم تک پہنچایا وہ ہے۔ تو یہ سوچے کہ اگر یہ یہاں بیٹھے ہوتے، تشریف فرما ہوتے، تو میں ان سے کتنا قریب جاتا۔ ہاں کسی کا تعلق ہوتا ہے حضرت سے، کوئی بہت قریب ہوتے ہیں تو وہ تو گود میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو حق ہے کہ ایک دم قریب جائے، لیکن ہر ایک کو ہے کیا؟ نہیں۔ ہم عام آدمی ہیں ان کے سامنے، تو ہم کو تو ادب سے دور ہی کھڑا ہونا ہوگا، تو اتنی دوری رکھے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 4 ہاتھ دور رہے، مزار شریف سے 4 ہاتھ دور رہے۔ اب کہاں رہے؟ تو فرمایا دیکھو آپ جب قبر میں کسی کو اتارتے ہیں تو اس کو کس طرح لٹاتے ہیں؟ ان کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، تو وہ اسی حالت میں جلوہ فرما ہے۔ تو اب ان کی نظروں میں آنا ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ ہر جگہ اللہ کی عطا سے جا بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کے سامنے سے آئے۔ اب یہ اس طرف قبلہ ہے تو چہرہ ادھر ہے، تو ہم کو یہاں آنا چاہیے، قدموں سے آنا اور ادھر آنا، اس طرف نہیں آنا۔ ہاں اگر بھرا ہوا ہو، اب مجبوری ہے نہیں کر سکتے، دین اٹ از اوکے کہ آپ جگہ نہیں ہے تو آپ اس طرف چلے گئے، لیکن طریقہ اگر آپ کو میسر ہے جگہ تو پھر اصل طریقہ یہ ہے کہ چہرے کے سامنے آ سکے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، ابھی اس حکومت نے باب السلام کھولا 1 نمبر سے، یہاں سے ایسے جاتے ہیں اور سرانے کی طرف سے، لیکن پہلے ترکی حکومت تک جو معاملہ چلتا تھا وہ یہ تھا کہ باب جبریل سے اندر آ کے قدمین شریفین سے آ کے یوں آتے تھے اور چہرے کے سامنے آتے تھے، وہ صحیح طریقہ تھا۔ وہ اب انہوں نے بند کر دیا، یہ لوگ تو ادب کرتے نہیں ہیں، تو صحیح طریقہ وہ تھا۔ اور ہر مزار پر صحیح طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ قدم کی طرف سے آئے اور چہرے کی طرف رک کر کھڑا ہو۔ اسی لیے جب قبر میں میت کو دفناتے ہیں تو اس وقت کوئی یاسین شریف وغیرہ بھی پڑھی جاتی ہے نا، وہ چہرے کے پاس آ کے پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ کدھر بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، معلوم نہیں نا، اس لیے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور سنی دعوت اسلامی یہ پریکٹیکل کام کرنے کا ہی طریقہ ہے ہمارا۔ تو آئیے اب ہم اسی طرح سے حاضری دیتے ہیں جس طرح سے کرنے کا حکم ہے، اس طرف آ جائیے سامنے۔ اب آنے کے بعد جیسے یہ چہرہ ہے، یہاں پر چہرہ مبارک ہے، تھوڑا وائر کو لمبا کر دیجیے۔ یہ ہم سامنے چہرے کے مبارک کھڑے ہو گئے، دیکھیے یہ بھی ان کی کرامت ہے کہ کل اجتماع ہے، انہوں نے فرمایا کہ کل تک کیوں انتظار کرتے ہو، یہیں اجتماع کر لو۔ صرف بیان کیوں کرتے ہو، پریکٹیکل طریقہ ہی بتا دو کہ اس طرح سے بھی ایک چیز ریکارڈ ہو جائے گی کہ مزارات پر حاضری کیسے دی جائے۔ تو مزارات پر حاضری دینے کا بھی طریقہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہم کو ملتا ہے، اور اللہ والوں نے ہم کو یہ طریقے بتائے۔ اب ہم یہاں پر کھڑے ہوئے، اب ہم ان کی بالکل نگاہ کے سامنے ہیں، چہرے کے سامنے۔ تو جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، تیرے واسطے سے ہے مطمئن، تیرے واسطے ہی ملول ہے۔ اب جب آ کے کھڑے ہوں گے ادب کے ساتھ تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم ادب سے کھڑے ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں، گھوٹالا نہیں، کوئی گرنا پڑنا چومنا چاٹنا کچھ بھی نہیں، بلکہ ادب سے کھڑا ہونا۔ اور پھر کیسے عرض کرنا، تو اگر نارمل کسی خبر ہو عام مسلمان کی تو یوں کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور، بولیے
السلام علیکم یا اہل القلوب یغفر اللہ یغفر اللہ لنا لنا ولکم ولکم انتم سلفنا انتم سلفنا ونحن ونحن بالأثر بالعصر وإنا وإنا إن شاء الله ان شاء اللہ بكم بكم لاحقون. لاحقون. اب اس کا مطلب سنو، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیوں ہم سلام کرتے ہیں. سلام ہو تم پر اے قبر والو، سلام ہو تم پر اے قبر والو. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. انتم سلفنا، تم ہمارے آگے ہو. ونحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے ہیں. یعنی تم چلے گئے، اب کبھی ہم کو آنا تو ہے، تو آپ پہلے چلے گئے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آنے تو والے ہی ہیں، دیر سے یا سویر سے، جب بھی. انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون، اور بے شک انشاءاللہ ہم تم سے آ کر ملنے والے ہیں. یعنی مزار پر حاضری دینا یہ اپنی موت کو یاد کرنا ہے. مزار پہ حاضری دینا کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی تماشا کرنے کے لیے نہیں ہے، یا کوئی جشن منانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے. تو یہاں اس طرح سے ہم نے حاضری دی. اب اگر اللہ والے کی خبر ہے تو اس میں تھوڑا سا ہم ادب سے یوں کہیں گے، جیسے ان کا نام پتا ہے تو ہم کہیں گے السلام علیکہ، بولیے السلام علیکہ یا ولی اللہ، یا ولی اللہ. یعنی السلام ہو آپ پر اے اللہ کے ولی. ادب سے ان کے ساتھ یہ کہیں گے السلام علیکہ السلام علیکہ یا حضرت یا حضرت انشا مولا انشام ولی اللہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ. رحمت اللہ تعالی. اس طرح کر، جیسے حضرت ملک ریحان بابا کیا گئے السلام علیکہ یا حضرت ملک ریحان یا ولی اللہ، اس طرح سے عرض کیا. غریب نواز کی بارگاہ میں گئے السلام علیکہ یا سلطان الہند یا قطب المشائخ یا غریب نواز یا خواجہ یا معین الدین چشتی. اس طرح سے ہم ادب عرض کریں گے. تو وہ طریقہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اس طریقے سے. اب کیا کریں؟ تو اب یہاں پر ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب کیسے کریں؟ جو میسر ہو، کوئی قصیدہ بردہ شریف پڑھا، نعت شریف پڑھا، دلائل الخیرات پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، قل هو اللہ شریف پڑھی، اور پھر فاتحہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کا ثواب تیرے حبیب کے صدقے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے صدقے میں تمام انبیاء، مرسلین، صحابہ، صدیقین، شہداء، صالحین، سرکار غوث اعظم، اور پھر خصوصاً جن کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو قبولیت کا شرف عطا فرما. اور پھر دعا کریں. اب دعا میں ان سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی حاجت ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں، ہمیں یہ عطا فرما دیں. اس طریقے سے دعا کر کے اور ادب ہی سے پھر نکل جائیں. بہت زیادہ جوش میں ہوش کھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے یہ طریقہ بھی سیکھا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جب بھی آپ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو اسی حساب سے دیں گے، اسی طریقے سے دیں گے. یہ نہیں سمجھیں کہ جو بہت زیادہ قریب جائے گا اس کو بہت زیادہ مل جائے گا، بلکہ یوں سوچو کہ جو بہت زیادہ ادب کرے گا اللہ اس کو بہترین جزا عطا فرمائے گا. تو اس طریقے سے حاضری دینی چاہیے. یہ ان کی کرامت میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے موقع ہمیں عطا فرما دیا. اور بھلے کم لوگ ہیں لیکن اگر یہ سیکھ جاتے ہیں تو یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے گے انشاءاللہ. چلیے سلام پڑھ لیتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك روح جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان دن جمعہ ہو سامنے روزہ تیرا ہو لب پہ جاری یہ سزا ہو یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو محفل یہاں پر ہوئی اسے قبول فرما ہم سے اگر کچھ خطا ہوگی وہ تو معاف فرما تیرے ولی کی بارگاہ میں نے حاضری دی ہے اللہ تیرے قرب کا ذریعہ بنا دے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے سچی توبہ توبۃ نصوحہ کا ذریعہ بنا دے اور گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما ان کے روحانی فیضان سے ہمیں مالا مال فرما حضرت انشاء مولا پیر ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا میرے مولا تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس کا نام نظر ہے قبول فرما ان کے صدقے میں تمام انبیاء مرسلین صحابہ کرام صدیقین کرام شہداء کرام صالحین کرام اولیاء کرام ائمہ کرام علماء کرام اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں خصوصاً اہل بیت اطہار قطب ربانی غوث السمدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا سید محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری غریب نواز عطائے رسول ہند الولی ہند کے راجہ ہم سب کے پیارے خواجہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما اور خصوصاً صاحب صاحب مزار حضرت انشاء مولا پیر ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما ان کے فیضان کرم سے ہمیں مالا مال فرما یہاں کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے جنہوں نے ان کی عرس شریف کی تقریبات کو منعقد کیا اور برسوں سے کر رہے ہیں اور اس کو جاری رکھے ہوئے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما اور ہماری اولادوں اور نسلم بعد نسل قیامت تک تمام نسلوں کو اولیاء کرام کا وفادار اور ان سے محبت کرنے والا رکھ اللہ ہماری اولادوں میں جتنی بھی اولادیں پیدا ہوں ہماری نسلوں میں سب کو عاشق رسول پیدا فرما اور سب کو گستاخوں سے محفوظ فرما دے اولیاء کرام کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما اس حاضری کو مدینے کی حاضری کا ذریعہ سبب بنا دے اور بار بار حج عمرے کی سعادت مدینے کی زیارت تیرے حبیب کی شفاعت نصیب فرما اور جتنے جس نیک مراد کو لے کر یہاں پر حاضر آئے ہیں
اس اللہ تیری اس ولی کے صدقے میں وہ ساری جائز مرادیں پوری فرما دے. کل سنی دعوت اسلامی کا جو اجتماع 17واں سالانہ اجتماع منعقد ہوگا، 17 تاریخ بدر کی تاریخ ہے. یا اللہ بدر میں تو نے تھوڑے ہونے پر بھی کامیابی دی تھی، یا اللہ ہم بھی تھوڑے ہیں لیکن تیرے حبیب کے چاہنے والے ہیں. یا اللہ ہم سب کو کامیابی سے امتنان فرما. یہ اجتماع ایک عظیم انقلاب کا اجتماع ہو، گاؤں والے بہت تعداد میں سب نکل کر حاضر ہوں اور اپنے علماء کے بیانات کو سنیں. امیر سنی دعوت اسلامی کو، سید امین القادری صاحب کو، یا اللہ ان دونوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما. تمام مبلغین جو یہاں پر آئے ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما. سب کی محنتوں کو قبول فرما، سب کے اخلاص میں اور برکتیں عطا فرما، سب کی روزی میں برکتیں دے، سب کو درازی میں بالخیر دے. ہمارے مرحومین جتنے بھی دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے. جو بزرگ ہمارے دنیا میں موجود ہیں، والدین یا ان میں سے کوئی ایک والدہ یا والد صاحب جو بھی ہیں، اللہ ان سب کو درازی میں بالخیر شفا کامل عاجل، ہمارے استادوں کو درازی میں بالخیر اور شفا کامل عاجل عطا فرما، اور سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وعليه صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا يا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.